بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ ستاروں کی زبانی چینل میں ہم آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں کے ساتھ خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف۔ 21 جنوری تا 27 جنوری تک آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ تو سب سے پہلے ایریز برج حمل۔ یہ ہفتہ آپ کی عملی صلاحیتوں اور جذباتی طاقت کو مضبوط بنائے گا۔ اس دوران آپ کو درج ذیل پہلوؤں پر توجہ دینے کی ضرورت ہوگی۔ آپ کی قائدانہ صلاحیتیں اور نئے خیالات کامیابی کا باعث بنیں گے۔ دفتر یا کاروبار میں نئے مواقع میسر آئیں گے جن سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اعلیٰ افسران کی طرف سے تعریف اور حوصلہ افزائی کے امکانات روشن ہیں۔ کسی بڑے پروجیکٹ میں شامل ہونے کا موقع بھی مل سکتا ہے۔ اپنے ساتھیوں سے تعاون کریں اور حکمت عملی سے کام لیں۔ یہ ہفتہ مالی طور پر بہتر ثابت ہو سکتا ہے۔ آمدنی میں اضافہ ہوگا مگر اخراجات پر قابو رکھنا ضروری ہوگا۔ زیادہ خرچ کرنے سے بجٹ بگڑ سکتا ہے۔ سرمایہ کاری کے اچھے مواقع مل سکتے ہیں۔ خاص طور پر بین ملک سرمایہ کاری فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ آپ کی توانائی کی سطح بلند ہوگی لیکن ذہنی دباؤ اور تھکن سے بچنے کے لیے آرام ضروری ہے۔ متوازن غذا اور ورزش کو معمول بنائیں۔ نیند پوری کرنے پر خاص توجہ دیں تاکہ آپ مکمل طور پر تازہ دم رہ سکیں۔ خود پر اعتماد کریں اور اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا مظاہرہ کریں۔ نئے چیلنجز کا سامنا کریں لیکن اہم فیصلوں میں جلد بازی سے گریز کریں۔ اپنے معاملات میں دعا اور روحانیت کو شامل کریں، یہ آپ کو جذباتی سکون فراہم کرے گا۔ ٹورس برج ثور۔ اس ہفتے آپ کے کام کی جگہ پر کچھ اہم مواقع سامنے آ سکتے ہیں۔ آپ کی محنت کا صلہ ملے گا اور نئے پروجیکٹس پر کام کرنے کا امکان ہے۔ اپنے سینئرز اور ساتھیوں کے ساتھ تعلقات بہتر رہیں گے۔ کاروباری افراد کے لیے یہ وقت منافع بخش ثابت ہو سکتا ہے مگر بڑی سرمایہ کاری کرنے سے پہلے سوچ بچار ضروری ہے۔ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں، یہ آپ کی کامیابی کو مزید تقویت دے گی۔ مالی لحاظ سے یہ ہفتہ مستحکم رہے گا مگر اخراجات میں اضافے کا امکان ہے۔ بجٹ کو متوازن رکھنا آپ کے لیے ضروری ہوگا۔ غیر ضروری خرچ سے پرہیز کریں اور مالی معاملات میں محتاط رہیں۔ بیرون ملک سرمایہ کاری یا کاروباری منصوبے آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں۔ آمدنی میں اضافے کے مواقع موجود ہیں مگر مالی منصوبہ بندی کے بغیر کامیابی ممکن نہیں ہوگی۔ آپ کی صحت بہتر رہے گی لیکن دباؤ اور تھکن سے بچنے کے لیے متوازن غذا اور ورزش کو معمول کا حصہ بنائیں۔ ذہنی سکون کے لیے مراقبہ یا روحانی سرگرمیوں میں حصہ لیں۔ سردی یا موسمی بیماریوں سے بچاؤ کے لیے احتیاط کریں اور نیند پوری کریں۔ یہ ہفتہ آپ کے لیے نئے مواقع لے کر آئے گا لیکن آپ کو اپنی توانائی اور وسائل کا دانشمندانہ استعمال کرنا ہوگا۔ مثبت رویہ اپنائیں اور فیصلوں میں جلد بازی سے گریز کریں۔ خدا پر بھروسہ کریں اور روحانی سرگرمیوں کو وقت دیں، یہ آپ کو اندرونی سکون فراہم کرے گا۔ جیمنائی برج جوزا۔ یہ ہفتہ برج جوزا کے لیے مختلف پہلوؤں میں اہمیت رکھتا ہے۔ آپ کے جذبات، پیشہ ورانہ زندگی، مالی معاملات اور صحت کے بارے میں مکمل تفصیل پیش کی جا رہی ہے۔ آپ کے لیے یہ ہفتہ کام کی جگہ پر مختلف تبدیلیاں لا سکتا ہے۔ آپ کے منصوبوں میں ترقی کے لیے کچھ رکاوٹیں آئیں گی لیکن آپ اپنی محنت اور تخلیقی صلاحیتوں سے ان کا سامنا کریں۔ نئے مواقع کا انتظار کریں اور اپنی ٹیم کے ساتھ تعاون کو فروغ دیں۔ گزشتہ 2 ہفتوں سے جاری کوششیں اس ہفتے کامیابی لائیں گی۔ کام کے دوران حقیقت پسندی کو اپنائیں اور اپنے ساتھیوں کے مشوروں کو نظر انداز نہ کریں۔ مالی طور پر یہ ہفتہ متوازن رہے گا مگر اخراجات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اپنے بجٹ پر قابو رکھیں اور غیر ضروری خریداری سے گریز کریں۔ سرمایہ کاری کے نئے مواقع آپ کو اپنی صلاحیتوں کا بہترین استعمال کرنے میں مدد دیں گے۔ بیرون ملک سرمایہ کاری یا کاروباری منصوبے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس دوران مالی منصوبہ بندی پر خاص توجہ دیں۔ آپ کی صحت عمومی طور پر بہتر رہے گی مگر ذہنی سکون کے لیے کچھ وقت خود کے لیے نکالیں۔ دباؤ سے بچنے کے لیے مراقبہ اور متوازن غذا کا اہتمام کریں۔ نیند کی کمی یا تھکن آپ کی کارکردگی کو متاثر کر سکتی ہے۔ یہ ہفتہ آپ کے لیے کامیابی کے دروازے کھول سکتا ہے مگر جذباتی فیصلوں سے گریز کریں۔ اپنی صلاحیتوں پر اعتماد کریں اور حقیقت پسند بنیں۔ اپنی جذباتی اور روحانی زندگی میں توازن قائم رکھیں، یہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ کینسر برج سرطان۔ برج سرطان کے لیے اس ہفتے کی پیشن گوئی آپ کی جذباتی اور گھریلو زندگی پر مرکوز ہے۔ آپ کا موڈ حساس رہ سکتا ہے اور ماضی کے واقعات یا تعلقات کی یادیں ذہن میں آ سکتی ہیں۔ یہ وقت ہے کہ اپنے قریبی رشتوں کو مضبوط کرنے پر توجہ دیں۔ آپ کی محنت اور تخلیقی صلاحیتوں کے باعث کام کے میدان میں مثبت پیش رفت ہو سکتی ہے۔ ممکن ہے کہ نئے مواقع ملیں جو آپ کی مہارت کو اجاگر کریں، تاہم جذباتی دباؤ سے بچنے کے لیے فیصلہ سازی میں محتاط رہیں۔ محبت کے معاملات میں ایک خوشگوار وقت کی توقع کی جا سکتی ہے۔
اگر آپ رشتہ میں ہیں تو آپ کا ساتھی آپ کی توجہ کا مرکز بن سکتا ہے۔ سنگل افراد کے لیے یہ وقت نئے تعلقات کے امکانات کو سامنے لا سکتا ہے۔ صحت کے حوالے سے آپ کو اپنا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ ذہنی سکون کے لیے آرام کریں اور زیادہ کام کرنے سے گریز کریں۔ متوازن غذا اور نیند آپ کی توانائی بحال کرے گی۔ روحانی اور ذہنی سکون کے لیے مراقبہ یا دعا کا سہارا لیں۔ اپنی توانائی مثبت سمت میں لگائیں تاکہ جذباتی چیلنجز سے نمٹ سکیں۔ لیو برج اسد کے لیے اس ہفتے کی پیشن گوئی آپ کی شخصیت، توانائی اور خود اعتمادی پر مرکوز ہے۔ یہ ہفتہ آپ کے لیے کئی مواقع لائے گا، خاص طور پر محبت، کیریئر اور مالی معاملات میں۔ آپ کے ستارے اس بات کا اشارہ دیتے ہیں کہ یہ ہفتہ پیشہ ورانہ طور پر آپ کے لیے کامیاب ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کسی نئے پروجیکٹ کی شروعات کرنا چاہتے ہیں یا مالی معاملات میں بہتری کے لیے اقدامات کر رہے ہیں تو یہ وقت موزوں ہے۔ تخلیقی سوچ اور قیادت کی صلاحیت آپ کو نمایاں کرے گی۔ محبت کے حوالے سے یہ ہفتہ خوشگوار ہے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ تعلق میں ہیں تو آپ کے جذبات مزید گہرے ہوں گے۔ سنگل افراد کے لیے نئے تعلقات کے امکانات روشن ہیں، لیکن جلد بازی سے گریز کریں۔ آپ کی صحت عمومی طور پر ٹھیک رہے گی، لیکن زیادہ توانائی خرچ کرنے سے تھکاوٹ کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اپنی خوراک اور نیند کا خیال رکھیں۔ دماغی سکون کے لیے مراقبہ فائدہ مند ہوگا۔ اپنی قائدانہ صلاحیتوں کا مثبت استعمال کریں۔ خود اعتمادی کے ساتھ فیصلہ کریں اور دوسروں کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنائیں۔ اگر کوئی چیلنج درپیش ہو تو تحمل کے ساتھ اس کا سامنا کریں۔ ورگو برج سملہ کے لیے اس ہفتے کی پیشن گوئی دلچسپ مواقع اور مثبت توانائی کی نشاندہی کرتی ہے۔ آپ کی شخصیت، کام اور تعلقات کے مختلف پہلوؤں پر ستاروں کے اثرات نمایاں ہوں گے۔ اس ہفتے آپ کے کیریئر میں ترقی کے امکانات روشن ہیں۔ آپ کی محنت اور منصوبہ بندی کے نتائج سامنے آ سکتے ہیں، خاص طور پر اگر آپ کسی بڑے پروجیکٹ یا معاہدے پر کام کر رہے ہیں۔ مالی معاملات میں ہوشیاری سے قدم اٹھانے کی ضرورت ہوگی تاکہ آپ کے مالی ذخائر مستحکم رہیں۔ محبت کے معاملات میں یہ ہفتہ متوازن رہے گا۔ آپ اپنے ساتھی کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کا موقع حاصل کریں گے اور تعلقات میں مثبت تبدیلیاں آئیں گی۔ اگر آپ سنگل ہیں تو کسی نئے تعلق کی ابتدا ممکن ہے، لیکن جلد بازی سے بچیں۔ صحت کے معاملے میں یہ ہفتہ اچھا ہے، لیکن دباؤ سے بچنے کے لیے روزمرہ کے معاملات کو منظم رکھیں۔ یوگا یا مراقبہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اپنی منصوبہ بندی میں نظم و ضبط رکھیں اور دوسروں کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے پر توجہ دیں۔ جذباتی فیصلے کرنے سے گریز کریں اور چیزوں کو عقلی طور پر دیکھنے کی کوشش کریں۔ لیبرا برج میزان اس ہفتے صحت کے معاملات خاص طور پر مثبت رہیں گے، خاص طور پر ان افراد کے لیے جو وزن کم کرنے کی کوشش میں ہیں۔ روزانہ ورزش اور متوازن غذا کے ذریعے آپ بہتر نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ خاندان میں اپنی شبیہ بہتر بنانے کے لیے زیادہ خرچ کر سکتے ہیں، لیکن بغیر منصوبہ بندی کے اخراجات مستقبل میں مالی مشکلات پیدا کر سکتے ہیں۔ اس لیے خرچ کرتے وقت اعتدال کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ آپ کو اس ہفتے جذباتی اور مالی طور پر محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ منصوبہ بندی اور درست حکمت عملی اپنائیں تاکہ آپ کی شبیہ اور مالی حالت دونوں مستحکم رہے۔ اسکارپیو برج عقرب کے ہفتہ وار ڈھانچے کے مطابق 2025 کے جنوری کے وسط میں آپ کی زندگی میں توازن اور نئے مواقع کا آغاز ہوگا۔ اس ہفتے کام اور آرام کے درمیان ایک بہتر توازن حاصل کرنے کا موقع ملے گا۔ سیاروں کی مثبت تبدیلیاں آپ کو تخلیقی مہم جوئی اور سیکھنے کے مواقع فراہم کریں گی۔ پچھلے 2 ماہ کی محنت کے بعد آپ کو وقفہ لینے کا موقع ملے گا، کیونکہ کام کے شعبے میں سیاروں کی نقل و حرکت تھوڑی سکون لائے گی۔ یہ وقت آرام اور تخلیقی منصوبوں پر غور کرنے کے لیے موزوں ہے۔ یہ ہفتہ رومانوی اور جذباتی پہلوؤں سے مثبت نظر آتا ہے۔ آپ کے قریبی تعلقات میں گرمجوشی اور نئی توانائی محسوس ہوگی، جس سے آپ کو جذباتی سکون ملے گا۔ آپ کے اندرونی جذبات اور نئے تجربات کو اپنانے کی خواہش بڑھ سکتی ہے۔ یہ وقت خود کو بہتر بنانے اور اپنی دلچسپیوں کو آگے بڑھانے کا ہے۔ سیجیٹیریس برج قوس کے لیے آئندہ ہفتہ کی پیشن گوئی بتاتی ہے کہ آپ کے لیے یہ وقت ذاتی ترقی اور بہتری کا ہے۔ اس ہفتے آپ کو اپنے خیالات اور احساسات کو بہتر طور پر سمجھنے کی ضرورت ہوگی۔ گھریلو معاملات میں تناؤ اور چھوٹی موٹی پریشانیاں ہو سکتی ہیں، لیکن آپ کی مثبت سوچ آپ کو ان چیلنجز سے نکلنے میں مدد دے گی۔ آپ کی کوششوں سے مالی مسائل میں کمی آ سکتی ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو اپنے اخراجات کو قابو میں رکھنا ضروری ہوگا۔ اس دوران اگر آپ کا کوئی رشتہ یا شراکت داری میں مسئلہ چل رہا ہے تو اس پر بات چیت کرنا مفید رہے گا۔ اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ وقت گزارنے سے آپ کی ذہنی سکونت میں اضافہ ہوگا۔
نوکری کی جگہ پر محتاط رہنا ضروری ہے کیونکہ آپ کے مخالفین آپ کے خلاف سازشیں کر سکتے ہیں۔ اس ہفتے میں آپ کو اپنی حکمت عملی پر نظر ثانی کرنی چاہیے تاکہ آپ اپنے اہداف کی طرف بڑھ سکیں۔ آخر کار آپ کے لیے یہ ہفتہ سکون، محبت اور خود کی بہتر سمجھ حاصل کرنے کا ہے۔ اپنے جسمانی اور ذہنی صحت کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوگا۔ کیپریکون برج جدی۔ برج جدی کا اس ہفتے کا ذائچہ آپ کے لیے ترقی، محنت اور نظم و ضبط کے حوالے سے خاص ہے۔ اس ہفتے آپ کو اپنے کاموں میں مزید دل جمی کی ضرورت پڑے گی۔ اگر آپ کو مالی مسائل یا کاروباری فیصلوں میں الجھن محسوس ہو رہی ہے تو اس کا حل آپ کی سوچ سمجھ اور منصوبہ بندی میں ہے۔ اس دوران آپ کو اپنے جذبات کو قابو میں رکھتے ہوئے عملی طور پر قدم اٹھانے کی ضرورت ہوگی۔ آپ کا جذباتی پہلو بھی اہمیت رکھتا ہے، خاص طور پر آپ کے رومانوی تعلقات میں۔ اس ہفتے آپ کو اپنی شریک حیات یا محبوب کے ساتھ تعلقات میں بہتری لانے کے لیے وقت گزارنے کی ضرورت ہوگی۔ کچھ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں لیکن انہیں محنت اور بات چیت کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے۔ اپنی بات کو توجہ سے بیان کریں اور دوسروں کے نقطہ نظر کو بھی اہمیت دیں۔ اس ہفتے صحت کے حوالے سے بھی آپ کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ جسمانی تھکن اور ذہنی دباؤ سے بچنے کے لیے مناسب آرام اور متوازن غذا پر توجہ دیں۔ جب آپ اپنے دماغ کو پرسکون رکھتے ہیں تو آپ کی جسمانی صحت بھی بہتر رہتی ہے۔ یہ ہفتہ آپ کے لیے ترقی اور کامیابی کا پیغام لاتا ہے، مگر اس کے لیے آپ کو محنت، نظم و ضبط اور منصوبہ بندی کی ضرورت ہوگی۔ اپنے کاموں میں مزید جدت اور مؤثر حکمت عملی اپنانا آپ کی کامیابی کی چابی ہوگی۔ ایکویریس برج دلو۔ برج دلو کے لیے اس ہفتے کی پیشنگوئی انتہائی دلچسپ اور معنی خیز ہے۔ آپ کے لیے یہ وقت اپنی ذات کی ترقی اور مستقبل کی سمت کو بہتر بنانے کا ہے۔ اس ہفتے کی اہم بات یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں نئے خیالات اور تخلیقی تصورات پیدا ہوں گے جو آپ کی ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی میں تبدیلی لا سکتے ہیں۔ پیشہ ورانہ زندگی میں کچھ نئے مواقع سامنے آ سکتے ہیں لیکن ان کے لیے آپ کو اپنے تخلیقی خیالات اور مہارتوں کا استعمال کرنا پڑے گا۔ اس دوران آپ کا پیشہ ورانہ دائرہ وسیع ہو سکتا ہے اور آپ کو اپنے کام میں مزید ذمہ داریاں مل سکتی ہیں۔ یہ وقت آپ کے کیریئر میں اہم پیش رفت کا ہے لیکن محتاط رہیں اور جلد بازی سے کام نہ کریں۔ مالی معاملات میں محتاط رہنا ضروری ہے کیونکہ غیر متوقع اخراجات سامنے آ سکتے ہیں۔ محبت کے معاملات میں یہ ہفتہ چیلنجوں سے بھرا ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کے رومانوی تعلقات میں کوئی اختلافات چل رہے ہیں تو آپ کو ان مسائل کو حل کرنے کے لیے کھل کر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ صحت کے لحاظ سے یہ ہفتہ متوازن رہنے کا ہے۔ آپ کے لیے یہ وقت جسمانی اور ذہنی سکون کی اہمیت کو سمجھنے کا ہے۔ اگر آپ ذہنی سکون کا شکار ہیں تو اپنے آپ کو پرسکون رکھنے کے لیے مراقبہ یا یوگا جیسے طریقوں پر عمل کریں۔ آپ کے علاوہ جسمانی صحت کے لیے ورزش اور صحت مند غذا کا انتخاب کریں تاکہ آپ توانائی سے بھرپور رہیں۔ پائسیز برج حوت۔ اس ہفتے آپ کی ذاتی زندگی میں کچھ خاص تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ آپ کی توجہ زیادہ تر اپنے جذبات اور تعلقات پر مرکوز ہوگی، خاص طور پر اگر آپ کسی کے ساتھ رشتے میں ہیں یا کسی نئے تعلقات کی جانب پیش رفت کر رہے ہیں۔ اس دوران آپ کا مزاج حساس اور خیال رکھنے والا رہے گا، مگر آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ دوسروں کے جذبات کو سمجھنے کے دوران آپ خود کو نظر انداز نہ کریں۔ یہ ہفتہ آپ کے لیے اپنی صلاحیتوں کو پہچاننے اور ان میں بہتری لانے کا موقع فراہم کرتا ہے، خاص طور پر اس صورت میں جب آپ کسی تخلیقی یا فنی منصوبے میں مصروف ہوں۔ کام کے میدان میں آپ کو اپنی محنت کے بہتر نتائج مل سکتے ہیں لیکن آپ کو ٹیم ورک کے حوالے سے کچھ چیلنجز کا سامنا بھی ہو سکتا ہے۔ اپنے خیالات اور نقطہ نظر کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کھلے دل سے بات کریں گے تو آپ کو بہتری نظر آئے گی۔ مالی طور پر بھی یہ ہفتہ آپ کے لیے اچھا ہو سکتا ہے لیکن محتاط رہیں، خاص طور پر اگر کسی نئی سرمایہ کاری کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ صحت کے حوالے سے اس ہفتے آپ کو اپنے جسم کی ضرورتوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اپنی خوراک اور نیند کے معمولات کو بہتر بنانے کی کوشش کریں تاکہ آپ زیادہ توانائی اور خوشی محسوس کر سکیں۔ اس ہفتے کا مجموعی پیغام یہ ہے کہ اپنی ذاتی زندگی میں توازن پیدا کریں اور اپنے کام کی طرف پوری توجہ دیں تاکہ آپ کامیاب ہوں۔ ناظرین، اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیاں، کامرانیاں، کامیابیاں عطا فرمائے اور سب کی زندگی میں آرام و سکون عطا فرمائے اور ہم سب کی دلی مرادیں پوری فرمائے اور رزق و روزگار میں خیر و برکت عطا فرمائے اور خوشی و مسرت، راحت و سکون اور خوشحالی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔